الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، گزشتہ کل مختصر سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی اور آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی تفصیل کے طور پر مختصر انشاءاللہ چند آیات کا خلاصہ، شان نزول یا پھر مختصر تفصیل بیان کی جائے گی۔ بڑی دلچسپ باتیں ہیں، آپ حضرات غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جتنی صورتیں اتارا ہے ان صورتوں میں کچھ کے نام جانوروں کے ہیں، کچھ کے نام درختوں کے ہیں، کچھ کے نام چیزوں کے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس صورت کے اندر کوئی خاص احکام، کوئی خاص بات بتانی ہو، اسی واقعے کی طرف، یعنی پوری صورت اگر پڑھے آدمی تو پوری صورت میں اس واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے جس میں کچھ ضروری باتیں بتانی ہیں۔ تو بندہ جیسے ہی صورت کا نام پڑھے گا تو فوراً اس کے دماغ میں یہ آئے گا کہ اللہ اس سلسلے میں کیا فرما رہا ہے، اسے مجھے غور سے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کو خط آئے تو خط کے الگ الگ کیا ہے نام ہوتے ہیں، کبھی منی آرڈر کا ہوتا ہے، اسے الگ الگ نام ہیں خطوط کے، یا پھر کوئی بھی خط آتا ہے تو وہ جو شروعات میں نام ہوتی ہے اس کی وجہ سے بندے کا دماغ فوراً اس کی طرف جاتا ہے کہ اس میں یہی بات مجھے اصل پڑھنی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ مثال کے طور پر نکاح نامہ، انویٹیشن کارڈ ہے تو فوراً آپ کے دماغ میں یہ آئے گا کہ مجھے یہاں دعوت دی جا رہی ہے، نکاح ہے، کس کا نکاح ہے؟ حالانکہ اس کے علاوہ خاندان کا نام ہوتا ہے، اس کے علاوہ وینیو کا نام ہوتا ہے، ٹائمنگز ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ نکاح ہے کس کا۔ سیکنڈری ہوتی ہے کہ کہاں ہو رہا ہے، ولیمہ کب ہے، یا پھر گھر کی اوپننگ ہے، آپ کو انویٹیشن آتا ہے تو اوپننگ سرمنی آتا ہے تو پھر فوراً آتا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ نے سورت کا نام رکھا ہے تاکہ جیسے ہی بندہ سورہ بقرہ کہے تو فوراً اللہ نے گائے کے سلسلے میں اس میں کیا بیان کیا ہے مجھے اسے غور سے پڑھنا ہے۔ اور پوری صورت میں اس واقعے سے اللہ اہم پیغام دینا چاہتا ہے تاکہ بندہ اس واقعے کو جب پڑھے تو اس کی پوری توجہ، پوری فوکس کی طرف ہو، اس واقعے کی طرف ہو، تاکہ جو اصل پیغام مجھے پہنچانا ہے اس کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کبھی سورت کا نام بقرہ یعنی گائے رکھ دیا، کبھی سورۃ النحل یعنی شہد کی مکھی رکھ دیا، کبھی عنکبوت یعنی مکڑی رکھ دیا، کبھی انعام چوپائے رکھ دیے۔ اصل اللہ رب العزت کو اپنے کلام سے بندوں کو صحیح بات پہنچانا اور صحیح بات کی طرف لوگوں کو لانا، یہ مقصد ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے شان کے مطابق اور یا پھر اپنے شان سے ہٹ کر لوگوں کی سمجھ میں آنے کے لیے، کیونکہ قرآن اتارا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے نام وہ رکھے۔ اب سورہ بقرہ میں بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، تو گائے کے سلسلے میں اللہ نے ایک اہم واقعہ بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں دو جماعتیں تھیں آپس میں جن کے ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک قبیلے کے آدمی کا قتل ہو گیا اور اس قبیلے والے نے الزام لگا دیا سامنے والے قبیلے پر۔ قتل کون کیا ہے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جس قبیلے کا آدمی تھا اس آدمی کے قبیلے والوں نے کہا کہ یہ دوسرے قبیلے والوں نے انہیں کیا کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ اب یہ جو تو قبیلے تھے ان کے اندر دو بد اعتقادی تھا، ان کی سوچ دو چیزوں میں غلط تھی۔ ایک قبیلہ سوچتا تھا کہ مرنے کے بعد تھے مسلمان لیکن ان کی سوچ تھوڑی کمزور تھی، ایمان کمزور تھا ایک سلسلے میں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، جب ہم مر جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔
اور دوسری جماعت کا یہ اعتقاد تھا کہ بقرہ گائے یہ معبود ہے، کیونکہ سامری نے ان لوگوں کے دماغ میں ڈال دی تھی کہ گائے جو ہے وہ کیا ہے، وہ خدا کی شکل ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آج بھی جو بمن ہیں وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک زمانے میں قوم عمالقہ نے وہاں پر حملہ کر دیا یہودیوں پر۔ جس وقت حملہ کیا تو سارے لوگوں کو قتل کیا، جتنے یہودی وہاں پر تھے ساروں کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ تو اس وقت کچھ لوگ بھاگ نکلے، اپنے اپنے خاندان کو لے کر، اپنے اپنے قبیلے کو لے کر نکل گئے۔ کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا۔ تو اسی زمانے میں ہندوستان بھی ایک قبیلہ آیا، اسی قبیلے کا نام ہے بہمن، کیا بولتے ہیں، برہمن۔ یہ جو قبیلہ ہے وہ ہندوستان آیا، اور پھر اس وقت یہودی پیدائشی اعتبار سے چالاک ہے۔ اللہ نے ان کے اندر اتنی خوبی اور اتنی صلاحیت رکھی ہے دماغی اعتبار سے، آج بھی دنیا میں ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن پوری دنیا پر حکومت کرنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ تمہارا منی کنٹرول، تمہارا پاور کنٹرول اور تمہارا فوجی کنٹرول پورے کا پورا کس کے ہاتھ میں؟ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور پیسوں کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے کنٹرول کس کا ہے آج دنیا میں؟ یہودیوں کا ہے۔ یہ جو بنتے ہیں نا کہ مارکیٹنگ زیادہ ہو رہی ہے، مارکیٹنگ نیچے ہو رہی ہے، کوئی کمپنی ڈوب گئی، کوئی کمپنی چڑھ رہی ہے، یہ سارے کا سارا کھیل کون کھیل رہے ہیں؟ یہودی کھیل رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں پیدائشی اعتبار سے بڑی صلاحیتوں سے نوازا، تو جیسے ہی وہ ہندوستان میں آئے تو انہوں نے ہندوستان پر یہاں کا جو کیا بچڑا طبقہ تھا، یعنی نچلے درجے کا طبقہ جسے ہم SC/ST OBC کہتے ہیں، ان پر انہوں نے حکومت کرنا شروع کر دی۔ کیونکہ ہندوستان کے جو اس وقت زمانے میں لوگ تھے وہ لوگ تو ایک جنگلی قسم کے لوگ تھے، جنہیں صرف کھیتی باڑی کرنا، کھانا، سونا اور کوئی دوسرا ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ لیکن یہ جو وہاں سے آئے تھے یہودی، مصر سے اور اس علاقے سے، یہ ترقی یافتہ ملک تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے وہ ترقی جو وہاں تھی وہ یہاں آ کر کیا کر دیا، شروع کر دیا کہ یہاں کے لوگوں پر حکومت شروع کر دی، یہاں کے لوگوں پر سے کام لینا شروع کر دیا۔ اس وقت سے یہ قبیلہ پھیلتے 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 آج یہاں تک پہنچ گیا۔ اب میرے بھائی معززوں، جو اس زمانے ان کے خواب تھے، اس زمانے میں جس وقت یہ ہندوستان آئے تھے، اس وقت جو ان کے خواب تھے کہ ہمیں پورے ہندوستان پر کیا کرنا ہے، کنٹرول کر رہے ہیں، تو آج بھی یہی خواب کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کھویا ہوا اقتدار واپس لانا ہے، اکھنڈ بھارت بنا کر پھر ہمیں حکومت کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ رکاوٹ بننے والی قوم کون سی ہے؟ جذباتی قوم۔ بات کریں تو آستین چڑھانے والی قوم کون سی؟ وہ مسلمان کی۔ تو پہلے ان کو گارڈ کو رکھو، باقی دوسرے قبائل کو دیکھ لیں گے۔ یہی ان کا پروپیگنڈا آج چل رہا ہے، اور آج بھی ان کا تعلق جو ہندوستان کے غیر مسلم ہیں، جنہیں بمن اور لنگایت کہتے ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ اسرائیل سے ہے۔ اسی لیے بار بار ہمارا کیا کہتا سنیں، جو لوگ کو تھوڑا سا بھاگ نہیں جاتا اسرائیل، فوراً چل جاتا ہے، کہیں تو وہاں سے جا کر بہت سارے آئیڈیاز لے کر آتا ہے تاکہ ہندوستان پر کیا کرے، حکومت کرے۔ مولانا یہ سیاسی باتیں کرنے سے تمہیں وضو، نماز، روزہ اتنا بولو، ایسا بول 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 کو ہمارے مسلمانوں کو صرف کھانا دھونا، اس کے علاوہ دوسری چیز معلوم نہیں۔ منبر رسول میرے بھائی معززوں الف سے لے کر یا تک بیان کرنے کی جگہ ہے۔ الف سے لے کر یا تک ہر قسم، پیشاب کی پاکی سے لے کر دنیا پر حکومت کرنے تک کی پوری باتیں کہاں سے ہو؟ منبر سے ہو۔ آج ہمارے مساجد کیا ہو گئے ہیں؟ محدود ہو گئے ہیں، اور کر دیا محدود کسے؟ علماء کو۔ بولے تو یہ بولنا، نہیں تو تمہیں جگہ چھوڑ دو، یہ حال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کیا معلوم، کاٹے تو بیل کاٹتی، کھائے تو بیل کھاتی، اور اس کے علاوہ دوسری چیز ہی نہیں، دماغہ مدھم ہوگی۔ اب دیکھو 4% ریزرویشن ہمارا کیا ہو گیا، سلب کر لیا۔ مسلمانوں کو معلوم نہیں کیا کرتی ہے ریزرویشن کا تھا۔ میرے بھائی وہ ریزرویشن سلب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آگے چل کر آپ کی پڑھائی مشکل ہو جائے گی، آپ کا جاب مشکل ہو جائے گا، آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا، آپ کی تجارت مشکل ہو جائے گی، آپ کا کاروبار مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ آگے چل کر جب بھی آپ کو کوئی بھی لائسنس ملے گا وہ آپ کی پڑھائی کی بنیاد پر ملے گا، آپ کے کوالیفائی کی بنیاد پر ملے گا۔
جب آپ کو پڑھنے کا ہی حق نہیں رہے گا تو پھر آپ کو خاک ڈگری ملے گی. وچ پہلے زمانے میں جو غیر طبقہ پلیٹانے کو پھرتا تھا دیور جیسے میں پٹپڑی بول کو، آج بعد میں ہمیں چل کر اللہ کے نام پر دیالو بابا گلے گلے کرنا پڑا. الغرض میرے بھائی موزوں، یہ یہودی جو طبقہ ہے اسی کی ایک شاخ کون سی ہے؟ یہ ہنود ہے، ہندوستان کے غیر مسلمان ہیں جو جنہیں بمن کہتے ہیں. اللہ ان کے شر سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. اور میرے بھائی موزوں، ان میں دو اعتقاد بد اعتقاد تھی. ایک سمجھتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، اور ایک سمجھتا تھا کہ گائے خدا ہے. آج بھی یہ لوگ یہی مانتے ہیں کہ گائے خدا ہے. اب میرے بھائی موزوں، اللہ رب العزت نے اس قتل کے ذریعے سے ان لوگوں کے اس اعتقاد کو صحیح کرنا چاہتا تھا. اب وہ قتل ہو گیا اور وہ الزام ڈال رہے ہیں دوسرے قبیلے پر. تو دوسرے قبیلوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے یہ قتل نہیں کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قتل آپ ہی نے کیا ہے. اب میرے بھائی اس وقت اس قاتل کی پہچان کرنے کے لیے ان لوگوں نے درخواست کی کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس سے ہمیں کیا ہو جائے، کون قتل کرنے والا ہے اس کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے قبیلے کے درمیان کے جھگڑے ختم ہو جائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں انصاف پسند جو جھگڑا نہیں چاہتے، بعض لوگ ہوتے ہیں ٹھکرنے کے واسطے. ان کی پیدائش اس کی ہو کر کے ٹھکرنے کے واسطے، لڑنے کے واسطے. تو قبیلے میں، ہر خاندان میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں ایسے لوگ رہتی جو صرف ٹھکرنے سے پیدا ہو رہتی. اب میرے بھائی موزوں، اللہ تعالیٰ جیسی جیسی ضرورت پڑتی ان کا انتظام کرتے جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ دو قبیلے تھے، ان میں بھی ٹھکرنے والے تھے، اور بعض لوگ تھے جو کیا تھے، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ زندگی جینا چاہتے تھے. اب لڑائی ہوئی تو کیا ہوتا سو انہوں تو ٹھکرنے والے لڑکے سوچے، ساتھ میں جو خاموش رہتا، جس کے مزاج خاموش رہتا، انہیں بھی کیا کرنا پڑتا، زبردستی غصہ ہونا پڑتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اب جب غصہ آتا تو بلی بھی کیا کر رہتی ہے، شیر سے لڑ جاتی ہے. اب میرے بھائی جب موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں قاتل کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے درمیان کے جھگڑے ختم ہو جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ کسی بھی طریقے سے ہمیں قاتل کا علم ہو جائے، ایسا کوئی مسئلہ حل کر دے. تو اللہ رب العزت نے اس واقعے سے ان دونوں لوگوں کے اعتقاد کو صحیح کرنا چاہتا تھا کہ ان کا اعتقاد کیا ہے، ان کا اعتقاد کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا. اگر مردے کو دوبارہ زندہ کر دوں گا تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. اور یہ لوگ جو گائے کو خدا مانتے ہیں، ان کو بھی کیا کرنا ہے، ان کے بھی سوچ کو صحیح کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بھائی جاؤ، ایک گائے کو ذبح کر دو، اور ذبح کر کے اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر کیا کر دو، مردے کو لگاؤ، مردہ اٹھ جائے گا اور بتا دے گا کہ کون قاتل ہے. اب یہ یہودی جو قوم تھی وہ بڑی چال باز تھی، بڑی سست خور تھی. وہ کہنے لگی کہ گائے کیسی ہونا، رنگ کیسا ہونا، اس کا مزاج کیسا ہونا. اگر وہ خاموشی سے گائے کو ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن وہ بار بار سوال کرنے لگے، رنگ کیسا ہونا، انہیں دیکھنے کیسی رہنا، نر ہونا کی مادہ ہونا کی، یہ سوال کرنے لگے. تو اللہ رب العزت ان کے جیسے جیسے سوال ہونے لگے، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے قید لگانا شروع کر دیا. گائے ایسی ہو کہ وہ بالکل کیا ہو، نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، ادھیڑ عمر کی، درمیانی عمر کی ہو. اور کہا کہ اس کا رنگ ایسا ہو، سنہرے رنگ کی خوب ہو، گائے ہو، دیکھتے ہی آدمی کے دل میں کیا ہو جائے، فرحت، خوشی محسوس ہونے لگے. اور کہا کہ اس سے سینچائی کا کام اور کھیتی باڑی کا کام نہ لیا گیا ہو. یہ قید بڑھتے گئے. 3 طرح کے قید ہو گئے. ایک تو گائے چننا مشکل تھا، اور اس میں کیا ہو گیا، رنگ الگ ہو گیا، پھر ان کی صفات الگ ہو گئے، تو بہت پریشان ہوئے. اب اس وقت یہ لوگ پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. کہا کہ حضرت اگر آپ خود بتا دیں یہ گائے کہاں ملتی ہے تو کیا کر دیں گے، ہم واپس جا کر اس گائے کو لے آئیں گے. اب جس کے پاس یہ گائے تھی، اللہ نے اس کی رہبری کی کہ فلاں علاقے میں ایک نوجوان رہتا ہے، اس کے پاس یہ گائے ہے. اب میرے بھائی اس نوجوان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، لیکن تھا غریب، مر گیا تو سوائے گائے کی کوئی چیز نہیں جوڑا. اب لیکن اس کے دماغ میں تھا کہ ہمارا ابا بہت اچھا تھا، نیک تھا، خرچ کرتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، لیکن بچہ کو کیا جوڑا، کیا بھی نہیں جوڑا. انگوٹھا کھٹورا دیکھ چلے گا، نہ گائیں دیکھ چلے گا، نہ تو اسے بچے کے ذمہ کیا تھا، اعتراض تھا باپ پر. تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو وہاں پہنچایا، اور اس بنی اسرائیل کو کہا کہ اس گائے کو تم خریدو گے تو اس گائے کے وزن کے برابر سونا دے گا. تو بنی اسرائیل نے سارا سونا جمع کیا اور گائے کو خریدا، وہ سارا سونا دے کر.
تو بس اوقات بندہ دیر تک سوچتا ہے کہ اللہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا، لیکن بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دیتا چپڑ پھاڑ کر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنے عمل پر، اپنی محنت پر، اپنی معاشی فکر پر لگے رہنا چاہیے۔ ہاں البتہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اگر میرے بھائی ایک آدمی 10 سال کما کر 1 کروڑ کا مالک بنے، یا پھر اچانک اللہ تعالیٰ 1 کروڑ کا مالک بنا دے، کون بہتر ہے؟ ایک آدمی 10 سال محنت کرے، ایک روپیہ جمع 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 کر کیا کیا 1 کروڑ کا آدمی بنے، اور ایک بندہ وہ ہے جو غریب تھا، اچانک اللہ نے اسے 1 کروڑ روپے دے دیے، دونوں فائدے میں ہی نا۔ 1 کروڑ والا نے بھی محنت کر کمایا اور اللہ تعالیٰ نے اچانک اسے دیا۔ تو جو لوگ محنتیں کر رہے ہیں ان کی محنتوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، وہ اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، اچانک اللہ رب العزت ایسے دروازے کھولے گا کہ رزق کیا ہو جائیں گے؟ آنا شروع ہو جائیں گے۔ کئی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ہمارے ساتھ کیا کرنے والے لوگ، مرمرے بیچنے والے، آج کیا ہیں؟ کھرب پتی ہیں، ارب پتی ہیں۔ کیسے نوازا کہ حالانکہ میں 50 سال سے کما رہا ہوں، نہیں مانچو، انہوں 10 سال کے اندر اتنا ترقی کر گئے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اب میرے بھائی اس نوجوان کو اتنا سونا دے کر وہ گائے خریدی اور ذبح کیا، ذبح کر کے اس کے گوشت کے لوٹنے کو کہاں پر لگایا؟ مردے کو لگایا تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، فوراً اس نے کہا کہ میرے ہی قبیلے کا آدمی قاتل ہے، اور پھر اسے قصاص کے بدلے میں اسے گردن اڑا دی۔ اب دونوں قبیلوں کا اعتقاد بھی کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا، کہ وہ سوچتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، تو مردہ کیا ہو گیا؟ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اور دوسرے جو لوگ سوچتے تھے کہ گائے خدا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کیا، وہ اپنی جان نہیں بچا سکی، تو ان کا عقیدہ بھی صحیح ہو گیا کہ گائے خدا نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں؟ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے۔ اب اس کی ابتدائی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ قرآن پاک میں کئی مقام پر الف لام میم، حامیم، قاف، نون، الف لام را، اس طرح کے آیات ہیں، تو انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے، یعنی انہیں جب پڑھا جاتا ہے پورا ملا کر نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور ان کے اندر ایک خوبی ہے کہ جس گھر کے اندر حروف مقطعات ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر روزی داخل کرتے ہیں، اور جو آدمی حروف مقطعات کو صبح سویرے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ اس کی حاجت کو پوری کرتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب جس میں رتی برابر شک نہیں ہے۔ ذالکہ کے معنی وہ، حالانکہ کیا کہنا تھا؟ حاضل کتاب، یہ کتاب بننا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ذالکہ وہ کتاب کہا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ذالکہ استعمال اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے، کہ وہ کتاب ہے، وہ یہ کتاب ہے جس میں رتی برابر شک نہیں۔ اور بعضوں نے کہا یہ ذالکہ اشارہ ہے صحابہ کے زمانے میں جمع ہونے والی کتاب کی طرف۔ دیکھو قرآن کی 3 حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت، وہ اللہ نے جب اسے کہا، جبرائیل نے سنا، اسے کہتے ہیں کلام، اللہ کا کلام۔ اور یہ کلام جو ہے اللہ ہی کی طرح ازلی ہے، ابدی ہے، اسے فنا نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ اب اور ایک ہے قرآن، جیسے حضرت جبریل امین نے اللہ کے رسول کو سنایا تو وہ بن گیا قرآن۔ پہلے کیا بنا؟ بولو بھائی، کلام، دوسرا بنا قرآن، اور تیسرا بنا کتاب، کتاب اللہ۔ اللہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں وہ صرف کتاب اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صرف کتاب اللہ، وہ نہ قرآن ہے نہ کلام ہے۔ اسی لیے وہ کیا ہو گئے؟ بدل گئے۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ بدل دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف کیا تھے؟ کتاب تھے۔ اللہ نے کتابی شکل میں حضرت موسیٰ کو، حضرت داؤد کو، حضرت عیسیٰ کو کتابیں ڈائریکٹ دی تھی۔ اللہ نے پڑھ کر نہیں سنایا، جبرائیل نے اسے پڑھ کر لا کر نہیں سنایا، بلکہ ڈائریکٹ کتاب ہی کیا کر دیا؟ آسمان سے اتاری، کتاب لے کر آئے، عمل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن قرآن کو اللہ نے کتابی شکل میں نہیں اتارا، بلکہ اللہ نے پڑھا، جبرائیل نے سنا، پھر وہ آ کر پڑھے اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی نے پڑھا، پھر صحابہ نے اسے سنا، پھر اسے نوٹ کیا۔ تو اب یہ جب اللہ نے پڑھا تو کلام اللہ بنا، جب اللہ کے نبی نے پڑھا تو قرآن بنا، اور جب صحابہ نے اسے لکھا تو وہ کتاب بنا۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ جو لکھی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟
کتاب پڑھی ہوئی پڑھنے والی چیز کو کیا نہیں بولتے؟ حضرت کتاب پڑھنے نہیں بولتے، حضرت قرآن پڑھتے وقت وہ قرآن اور لکھتے وقت کتاب اللہ، اور اللہ نے جب بڑا کلام لکھا تو قرآن اور کتاب یہ تو مخلوق ہے، لیکن جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیر مخلوق ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کر دیا گیا؟ مار دیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن کلام اللہ جو ہے وہ اللہ کی طرح کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے، اور لوگ کہتے تھے، اس وقت کا بادشاہ کہتا تھا کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اب میرے بھائیوں یہ لمبی چوڑی بحث ہے، اتنا اور آپ کے پاس فرصت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب کہا، یعنی حضرات صحابہ جس کتاب کو لکھیں گے اس میں بھی شک نہیں ہے، اللہ کے کلام میں شک نہیں، نبی کے فرمان میں شک نہیں، صحابہ جسے لکھیں گے اس میں بھی شک نہیں۔ اب میرے بھائیوں عزیزو، جس بات کی دلیل اللہ خود کہے کہ جو کام صحابہ کرے اس میں شک نہیں ہے، تو ہمارے پاس لوگوں کو شک صحابہ کے بارے میں، یہ حضرت عمر کے زمانے میں آیا سنا، یہ دوسری اذان عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا سنا، یہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کے زمانے میں آیا سنا۔ عمر کون تھے؟ تمہارے بھانجے کون بھائی؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرا بھانجا رہتا تو میں کیسا ہوں کہ ویسا میرا بھانجا ہے، سمجھے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ جس میں بھی حضرت عمر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی ہے نبی بننے کے قابل تو وہ کون ہے؟ عمر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے صحابہ تھے اور جتنے منافقین تھے سب کی فہرست تھی، انہیں کون پکا مسلمان کون منافق، منافق کی فہرست بھی تھی۔ تو لہٰذا ایک مسجد بیٹھی ہے، مسجد میں 100 آدمیاں بیٹھے ہیں، 100 میں سے 90 کیا ہی پکے مسلمان، 10 منافقین ہیں۔ تو 10 منافقین کے نام کیا تھے؟ لکھے ہوئے تھے، 90 صحابہ کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ تو 1,24,000 یا 1,80,000 صحابہ تھے، تو لکھا ہے کہ ان کی تعداد 1,80,000 ہی کیوں ہے؟ کہا کہ اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا ہے وہ کتنے ہیں؟ 1,80,000 ہے۔ جس طرح جس زمانے میں نبی تھا اس کے پیچھے چلنے والا کامیاب ہے، اسی طرح 1,80,000 صحابہ میں سے کسی ایک کے پیچھے چلنے والا بھی کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ یعنی جو نبیوں کے صفات تھے وہ صفات اللہ نے صحابہ کے اندر منتقل کر دیا تھا۔ جیسے نبی سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی امین ہے، خائن نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحابہ بھی سچے ہیں، جھوٹے نہیں، امین ہے، خائن نہیں۔ بات سمجھیں؟ تو جس طرح نبی کا کام ہمارے لیے دلیل ہے، صحابہ کا کام بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ بات سمجھیں؟ تو 20 رکعت تراویح ہے، یا پھر قرآن کا جمع ہونا ہے، یا پھر اسی طرح دوسری اذان ہے، یہ سارے کے سارے کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے نبی سے آئے ہیں یا پھر حضرات صحابہ سے آئے ہیں۔ اب میرے بھائی اور ایک شک آپ کو دور کرنے کے لیے میں بتاتا ہوں، 8 رکعت 20 رکعت کا مسئلہ اللہ کا چلنے کو ہے۔ بعض لوگ 8 رکعت پڑھنے والے بولتے ہیں نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا، سو یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ ارے میرے بھائیوں، 1400 سال بعد یعنی 1,500 سال بعد پیدا ہو کر ہمیں اتنی فکر ہے دین کی، تو حضرت عمر کے زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے۔ جب حضرت عمر 20 رکعت تراویح کرے تو 1 لاکھ صحابہ کیا کرتے تھے؟ منہ پھٹا نہیں کھا رہے تھے، انہیں پوچھتے نہیں تھے۔ 1,500 سال پیدا ہو کو بعد پیدا ہو کو منجے فکر ہے دین کی، کیا بھیجے 20 رکعت 23,100 کو۔ اس زمانے میں جو 1 لاکھ صحابہ تھے انہیں فکر نہیں تھی کیا؟ وہ نہیں پوچھتے تھے حضرت عمر کو، بلکہ رتی بھی غلطی کرتے تو فوراً پکڑ لیتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کپڑے تقسیم کیے اور وہی کپڑا ہر صحابی کو ایک ایک ملا تھا، اور لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھے ان کے پاس 2 کپڑے تھے، اوچ کپڑے کتنے؟ 2 ہی، اور ہر ایک کے پاس ایک ایک مل کر۔ تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عمر امیر المؤمنین وقت کے، اور اتنا دبدبا کہ روم فارس ڈرتا تھا، لیکن ایک صحابی معمولی صحابی کھڑے ہو گئے اٹھ کر، عمر ہمارے پاس 1 کپڑا تمہارے پاس 2 کپڑے کیسے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 1 کپڑا میرا ہے اور 1 کپڑا میرے بیٹے کے حصے کا ہے۔ اب کپڑے میں انہوں غلطی کرے تو چھوڑے نہیں، حالانکہ وہ غلطی نہیں تھی، غلطی نظر آئی سو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تو چھوڑ دیتے صحابہ۔ نہیں میرے بھائی موجودوں، ذرا عقل کو بھی استعمال کریں، عقل کم استعمال کریں جہاں قرآن و حدیث آ جائے، عقل استعمال کرنا، لیکن
قرآن حدیث آ جائے تو صحابہ کی بات آ گئی تو اپنی عقل کو بھی کیا کر لینا، پیچھے ہٹا لینا، بھائی تیری اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ تو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں سمجھ سکے۔ اور میرے بھائی عزیزو، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اب قرآن کو جمع کرنے کا بھی طریقہ بھی الگ ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے، جبریل امین پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ تھے جو وحی کو لکھتے تھے، یعنی قرآن کو لکھتے تھے۔ اب کسی کے پاس 10 آیتیں، کسی کے پاس 2 آیتیں، کسی کے پاس 50 آیتیں، ذرہ لمبا ہو جاتا ایڈجسٹ کر لیں۔ اب میرے بھائی عزیزو، اب قرآن جمع کرنے کا موقع آیا تو کتابی شکل میں ایک جگہ پورا قرآن کسی کے پاس نہیں تھا، سب کے پاس کیا تھے، کسی کے پاس 10 آیتیں، کسی کے پاس 15 آیتیں، کسی کے پاس 2 آیتیں تھے۔ تو اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی ہمیں قرآن جمع کرنا ہے۔ کیوں کہا کہ حضرت اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حجاج حضرت مسیلمہ کذاب ایک آدمی اپنے آپ کو جھوٹا نبی ہونے کا اعلان کر دیا، میں بھی نبی ہوں۔ اور اس وقت ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں 700 حفاظ مر گئے، شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر پیدا ہوئی، ایسا حفاظ مر جائیں گے تو قرآن کیا رہے گا، قرآن تو مٹ جائے گا، یعنی کتابی شکل میں ہمیں نہیں ملے گا، چاہیے کہ ہمیں کیا کریں، ایک کتابی شکل میں سارے قرآن کو جمع کریں۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہمیں قرآن کو جمع کرنا ہے۔ شروع میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے نبی نہیں کرے، ہمیں کیسا کرنا ہے۔ بعد میں بولے نہیں بھائی یہ تو کیا ہے، اہم مسئلہ ہے، کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کام شروع ہوا، حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی قرآن کو لے کر آئے گا اس آیت پر 2 گواہ لے کر آئے گا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آیت لے کر آیا، اس پر کیا رہنا، 2 گواہ ہونا۔ یہ کیا بولا ہے دونوں بھی، یہ جو ہمیں آپ کو دے رہی یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس طرح پورا قرآن جمع ہوا۔ تو ایک قرآن پاک کی آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت صرف ایک صحابی کے پاس تھی، وہ تھے حضرت خزیمہ بن ثابت بن خزیمہ رضی اللہ عنہ، یا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اب ان کے پاس کیا ہے، ایک آیت ہے، اور اس پر گواہ صرف کون ہے، وہ اکیلے۔ پوری جگہ تلاش کیے بھئی کوئی ہے کیا اس پر اور ایک گواہ، کوئی ہے کیا، کوئی نہیں ملا۔ تو اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ حضرت خزیمہ کی گواہی اکیلے کی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ دیکھو میرے بھائی عزیزو، اللہ کا نظام کیسا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کو، ایک آیت کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی ایک اونٹ کو خرید رہے تھے کھیڑے والے سے، عربی سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بتائی کہ اس کی اتنی قیمت، تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو ہے ہی نہیں ہیں، گھر میں ہیں پیسے، چلو میں گھر میں دے دوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر معلوم تھا، وہ فاسٹ چلے گئے، اور یہ جو آدمی تھا کھیڑے والا انہیں اونٹنی کو پکڑ کر آہستہ 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 جا رہا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے نکل گئے تو تھا کھیڑے والا، لوگوں کو معلوم تھا یہ اونٹ بیچنے آیا ہے، تو آس پاس جو کھڑے تھے انہوں سارے قیمت لگانے لگے، بھائی دیتا کیا، بھائی دیتا کیا، ہمیں اتنی دیتی ہے، اتنی دیتی، موٹی زبان میں بولو۔ تو اس وقت فوراً یہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی جو قیمت بولے تھے اس سے زیادہ آفر کیا آیا، یہاں بازو کھڑے تھے نا ان کی طرف سے آنے لگ گئے۔ اب جیسے اس کی نیت کیا ہو گئی، بدل گئی۔ ارے بھائی اللہ کے نبی 1000 کے 1500 2000 بول رہی نا، اللہ کے نبی کو دور سے بولنے لگا، اے اللہ کے نبی دیکھو یہاں پر کیا ہوا ہے، مجھے زیادہ قیمت مل رہی ہے، میں یہاں دے ڈال رہا ہوں، تو جلدی لینا تو لو۔ حالانکہ تجارت کا اصول یہ ہے کہ جب ایک آدمی کو ہم کیا کہہ دیں کہ بھئی یہ مال تمہارا، تو پھر کیا کرنا، اس سے زیادہ نفع میں بھی اگر کوئی آئے تو اسے دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بیپار اس کا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے بھائی تمہیں تو کیا کر دیے ہیں، اس اونٹنی کو مجھے دے دیے ہیں، بس مجھے رقم دینا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، پلٹ گیا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتا ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس وقت سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ لیکن اسلام میں کیا ہے، چاہے نبی ہو چاہے صحابی ہو، جب بات مسئلہ انصاف کا آئے تو 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ اب حضرت کوئی بھی گواہی دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہماری تجارت ہو گئی ہے، معاملہ ہو گیا، تو وہ کہنے لگا نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بھائی کوئی گواہ ہے کیا، میری اس کی بات نہیں تھی، کوئی گواہ ہے، وہاں پر تو کوئی نہیں تھا، دونوں ہی تھے، اللہ کے نبی اور وہ عربی ہی تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کوئی میری گواہی دے تاکہ میں کیا کر سکوں،
اپنی بات میں سچائی دکھا سکوں، تو کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی میں گواہ ہوں آپ سچے ہیں، یہ جھوٹا ہے۔ اب لوگ کیا ہو گئے، اس دیہاتی کو کہنے لگے بھائی تو جھوٹا ہے نا، اللہ کے نبی سے بے پارہ ہو گیا اور پھر ہمارے سے اکثر تجارت کر رہا ہے۔ تو سارے لوگ چلے گئے۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا خزیمہ میری اور اس کی جب بات ہوئی تو اس وقت تو تم نہیں تھے، تو پھر گواہی کیسے دیے تم نے؟ تو اس وقت حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کی بات کی گواہی ہم نے ان چیزوں کی کہی ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، جنت، جہنم، اللہ ایک ہے، اللہ کا عرش ہے، پل صراط ہے، یہ ساری باتیں جب آپ بتائیں بغیر سوال کیے ہم نے کیا کیا، مان لیا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے جو بھی کہا وہ سچا ہے، اور یہ آسمانوں کی بات ہے۔ اب میں جو گواہی دے رہا ہوں یہ تو زمین کی بات ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جب آسمانوں کی بات کی گواہی ہم نے دے دی تو زمین کی بات میں آپ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ آسمان کی بات میں جب آپ سچے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، تو معمولی ایک اونٹنی کے بارے میں آپ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ لہٰذا ہم نے آپ کی کیا کر دی، تصدیق کر لی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا خزیمہ اللہ نے تمہارے اس عمل پر تمہاری ایک آدمی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ تو پھر وہ واقعہ سنا کر حضرات صحابہ نے اس آیت کو بھی قرآن کے اندر جمع لیا کہ ان کی ایک آدمی کی گواہی کیا ہے، 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ تو وہ آیت کیا ہو گئی، قرآن میں جمع ہو گئی۔ تو اسی کو اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب، وہ کتاب جو حضرات صحابہ جمع کریں گے اس میں بھی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے متقی کون ہے اسے بیان کیا کہ اللہ کی ذات پر غیب پر ایمان لانے والے اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات پر یقین کرنے والے۔ اب اس میں تفصیل ہے انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ الحمد